اجتماع سے دعا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی هدانا لهذا فما قلنا اتدینا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام سید الکرام وسید الاصل ما فی الوجود جبل مقام الممون نقطۃ الدار الوجود وخاتم السبق والفاتح من خلق المول الحق بالحق بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد البیت والطیب الطاہر المعصوم المنتجبین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد وآل محمد لعنت اللہ دائبین و اجمعین و غاصبین و حقوقین و منکر ولایت والی اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دل الاسلام جنت الحکیم المتین والقرآن المجید حکمت المحمد والذی ابدہ ما بعدا صلوات مل کے بواز بلند پر لو جتنی کا کریمان اللہم صلی علی محمد ماتمداری ماتم حسین شیعہ نے موالیہ نے حیدر قرار کربلا ننوا خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ آج کی گفتگو شیعہ نے موالیہ نے حیدر قرار کربلا ننوا اللہ ہر کسی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جو اس بارگاہ میں تشریف لایا سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ خالق کائنات اس عبادت کو اس بارگاہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھو اور اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول و منظور فرمائے۔ اللہ جتنی قرض علی بادشاہ سے ہے سب اپنے گناہوں کی قبول اپنے گناہوں کی معافیت کے لیے سب کو درود و صلوات کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم گفتگو شیعہ نے موالیہ نے حیدر قرار کربلا ننوا سن 1440 ہجری سوئے میں امام حسین مجلس رضا۔ آج وہ خیر جتنے بھی بندے ہوں عاشورہ گزر چکا ہے، عاشورہ کی آج سے 11 محرم 10 محرم کی عصر تک حسین کے امتحان تھا۔ عصر کے بعد زینب عالیہ کا امتحان شروع ہوتا ہے، حسین کا امتحان ختم ہوتا ہے۔ آج سے شجاعت اور زینب عالیہ کا محرم شروع، حسین کا محرم ختم۔ تو کربلا ننوا ماتمداری ماتم حسین شہید موالیہ حیدر قرار کربلا ننوا۔ تو گفتگو اس حد تک پہنچی تھی 8 محرم کو جس حد تک ہم نے چھوڑی تھی۔ تو یہ گفتگو بھائی سے آغاز گفتگو ہے۔ تو ہم نے کہا تھا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب اسلام دین ہے۔ دین اسلام کے بغیر کچھ نہ ممکن، ہر چیز ممکن نہیں، کیونکہ اسلام ہوگا تو دین ہوگا، دین ہے تو اسلام ہے۔ حتیٰ کہ دین بہت سارے ہیں، میں نے پچھلی نشستوں میں بتایا تھا دین بہت سارے ہیں، ہر فرقے کا دین الگ ہے، بس اسلام ایک ہے۔
اور مسلمانوں کے نزدیک اسلام دو بن گئے. مسلمانوں کے نزدیک اسلام دو بن گئے ہیں. پہلا اسلام تو وہ جو اللہ اور اہل بیت کا ہے. دوسرا اسلام وہ جو مولوی نے اپنی مرضی سے بنایا ہے. حتیٰ کہ شیعہ نے موالیہ نے حیدر قرار نے وہ اسلام مانا جو اللہ اور اہل بیت نے دیا ہے. مولوی نے اپنی مرضی سے اسلام بنایا اور بنا کے بتا رہا ہے مولوی اسلام کون سا ہے. تو صاحب گرامی قدر، آج اسلام اللہ کے نزدیک سب سے پسند مذہب اسلام وہ ہے جو دین اسلام. مولوی کے نزدیک اسلام دو بن. میں نے مجلس میں کہا تھا پچھلے نشستوں میں، دین اسلام اللہ کا ہے، کافر کا اسلام نہیں، ہندو کا اسلام نہیں، مسلمان کا اسلام ہے. پر مسلمانوں کے ہاں دو اسلام. ایک تو وہ جس میں حسین ہے، دوسرا وہ جس میں مولوی کی طرف سے یزید ڈالا گیا. دوسرا وہ جس میں مولوی کی طرف سے یزید ڈالا گیا. پر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے وہی اسلام ماننا ہے جو اللہ اور اہل بیت کا. باقی اسلام اپنی طرف، اللہ اور اہل بیت کا اسلام ایک طرف، باقیوں اسلام لے جانا. پر ایک اسلام ایسا ہے جو محمد کے دین کی بھی حمایت کرتا ہے، محمد کے دین کی بھی حمایت کرتا ہے، اللہ کی کتابت کی بھی حمایت کرتا ہے. اس کا مطلب اسلام تو ایک، پر فرق کتنا اسلام اور دین میں. ایک تو اسلام، دوسرا مذہب اہل بیت میں. اسلام کہتے ہی اسے ہیں جو علی سے شروع ہو میم پہ ختم ہو. اللہ سے شروع ہوتا ہے، میم محمد مصطفیٰ، اس میم محمد مصطفیٰ کا نام علی ہے. اس میم محمد مصطفیٰ کا نام ہی علی ہے کیونکہ علی محمد نے غدیر میں کہا تھا من کنت مولا فاض علی مولا. اس کا مطلب جس کا مولا محمد اس کا مولا علی. اور اسلام الف سے شروع ہو کے میم پہ ختم ہو رہا ہے، مطلب اسلام اللہ سے شروع ہو میم محمد مصطفیٰ پہ ختم ہو. اور محمد کے نام محمد کے میم کا نام کے اندر ہی علی موجود ہے. اب اسلام میں علی نکالو گے تو پھر بھی اسلام نہیں بچتا، اسلام میں جو حسین نکالو گے تو پھر بھی اسلام نہیں بچتا. اسلام میں پھر آخر میں ایک ہی چیز بچ جائے گی، پھر یزید ہی بچتا ہے. تو اسلام اللہ کا نزدیک قیمتی ترین. تو آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام مذہب اہل بیت کا پسندیدہ اسلام اللہ ہے. اب عورت بھی چادر پہنتی ہے، عورت پہنتے کہ نہیں پہنتی؟ فرق کتنا؟ ایک عورت، دو عورت، تین عورت، چار عورت ایک کمرے میں، عورت بھی چادر کرتی ہے. چادر اور برقعے میں فرق، چادر اور دوپٹے میں فرق. دوپٹہ صرف گھر کی ہاتھ تک حدود ہے، یہ دوپٹہ ہے، اس کو چادر نہیں کہتے. چادر وہ جو سر سے لے کے پاؤں تک ہو، یہ چادر ہے. شریعت میں ہے کہ اللہ نماز تو چاہے 10 کمروں کے اندر بھی پڑھ. اگر عورت 10 کمروں کے اندر بھی پڑھتی ہے، دروازے ہر طرف سے بند اکیلی نماز پڑھ رہی ہے، تو نماز تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک چادر نہ ہو. تیری نیت خراب ہوگی، خدا کی نیت تو خراب نہیں نا، اللہ کی نیت تو خراب نہیں نا. عورت نیت خراب ہوئے بھائی، خدا کی نیت خراب نہیں. تیری نیت خراب ہوگی، خدا کی نہیں. تو بے شک جتنے مرضی دروازے دے اور دروازوں کے اندر نماز پڑھ، جب تک تیرے چادر کے اندر میں سے ایک بال بھی باہر آ گیا تو نماز باطل ہے. شریعت اسلام کے مطابق نماز باطل ہے، کیونکہ نماز نماز ہے، مذاق نہیں. نماز نماز ہے، مذاق نہیں.
اور جو نماز ہے مذاق نہیں، اسی نماز نے اور اس کے اندر کی بسم اللہ کے بے کا نقطہ. اچھا فجر کا وقت تھا، حاکم شام نماز پڑھا رہا تھا. اب نماز شروع ہوئی. جیسے نماز شروع ہوتی ہے نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد وہ شام نماز پڑھاتے وقت نماز ایسے پڑھائی کہ نماز پڑھانے کے بعد نہ بسم اللہ کا نقطہ پڑا. جیسے نماز ختم ہوئی پیچھے سے بندہ آ گیا کہ اس نے کہا تو نے نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھی، تو نے نماز بسم اللہ نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی؟ اب حاکم شام خود کہتا ہے اس لیے نہیں پڑھی کیونکہ نماز نبی محمد مصطفیٰ نے کہا تھا نماز کی بے بسم اللہ کا بے کا نقطہ علی ہے. اور جو بسم اللہ کی بے کا نقطہ علی واللہ، جس بندے نے نماز کا بسم اللہ کا پوچھا تھا اس نے کہا یہ کہہ کر ٹھکرا، اس نے کہا تو نماز میں بسم اللہ چوری کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں چوری کرتا ہوں. اب پتہ چلا بنو امیہ کی تو قرآن عادت ہے، قرآن میں سے بسم اللہ نکالنا یا نماز میں سے بسم اللہ میں سے بھی علی نکال، بسم اللہ میں سے بھی علی نکالنا. اب دین اسلام ایسا تھا جو فقط اسلام پھیل گیا. اسلام فقط اسلام پھیل گیا. اب اسلام پھیلتا تو ہے پر دین اسلام میں بھی ایسا اسلام پھیلا، اسلام پھیلتا ہے. اسی اسلام کا نام تو حسین ہے جس نے گود میں پالا تھا، جس نے گود میں پالا تھا. اب جب اسلام ہے، اسلام کے اندر کا الف اللہ ہے سین. اب سین سے بھی کچھ بنتا ہے نا، بنتا ہے نا. الف سین لام الف میم اسلام، اسلام. اب سین جو سین ہے اس میں بھی علی چھپا ہے. سین لام الف اسلام. اب اس سین نے بھی علی چھپا ہے پر اس سین میں ایک اور لفظ بھی چھپا ہے جس کو قاسم کہتے ہیں. قاف الف، قاف الف، قاف الف، قاف سین الف میم قاسم. قاف سین الف میم چار لفظ اس میں آ گئے، چار لفظ اسلام میں آ گئے، چاروں کے چاروں حروف. اب چار اور چار آٹھ. اب پتہ چلا قاسم میں سین، اسلام میں سین، قاسم میں میم، اسلام میں میم، قاسم میں الف، اسلام میں الف. اب فرق کیا؟ دونوں میں ایک فرق ہے، ادھر لام آ گیا تھا ادھر میم آ گیا تھا، ادھر لام آ گیا تھا ادھر قاف. اب قاف ہے. مزے کی بات تو یہ بی بی ماں بی بی کبرا امام حسین کی بیٹی بی بی کبرا بی بی سکینہ کی بہن جو علی جس سے شادی علی قاسم کے ساتھ ہونے والی تھی اس کے ساتھ بھی کبرا قاف کینچی والا استعمال ہوتا ہے. اب دونوں کا نام ایک. اللہ بھی کبیر ہے، کبیر ہے تو معاف کرتا ہے. اب اللہ بھی قدرت رکھتا ہے. قاسم میں قاف اللہ کی قدرت میں قاف. اللہ کبیر بھی ہے، قدرت رکھنے والا بھی ہے. سمجھنا علی آئین لام چھوٹی ہے وہ بھی علی بن گیا. اب حسن اے سین نون حسن، اے سین نون حسن، اے سین یہ نون حسین. اب دونوں میں نون ہے. محمد مصطفیٰ میں بھی الف نہیں آتا، حسن میں بھی الف نہیں آتا، حسین ابن علی میں بھی الف نہیں آتا. اب عزدار و قاسم میں بھی حسین ابن علی میں بھی الف نہیں آتا، محمد مصطفیٰ میں بھی الف نہیں آتا، علی میں بھی الف نہیں آتا. پنجتن پاک میں سے ایک نام ایسا جس میں اللہ والے نام کا الف صرف فاطمہ میں لگتا ہے. اس کا مطلب اللہ اور فاطمہ کا کچھ نہ کچھ رابطہ اس طرح سے ہے
جس میں جبریل کی ضرورت نہیں پڑتی، جس میں جبریل کی ضرورت بالکل نہیں پڑتی. اس لیے تو ہم 5 امام سے بندے نے پوچھا تھا مولا محدث کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا محدث اسے کہتے ہیں جس کا براہ راست رابطہ ہو خدا سے، جس میں جبریل کی ضرورت نہ ہو. ہر کسی میں ہر معاملے میں نوکروں کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر معاملے میں نوکروں کی ضرورت نہیں پڑتی. فاطمہ، فاطمہ والا الف صرف اللہ کے نام والا الف فاطمہ میں لگتا ہے اور کسی میں نہیں، کسی چیز میں ضرورت نہیں پڑتی. اب جب دیکھی جائے تو دین اسلام ایک پسندیدہ مذہب ہے اللہ کے نزدیک، پسندیدہ مذہب ہے اللہ کا. جب دیکھا توحید ہے، توحید اسلام ہے، توحید ذکر الہی ہے، توحید حق ہے. اچھا کسی نے نا دین کو بدلنے کا، دین اللہ کا نام. اللہ نے کہا ہر جن انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، ہر جن انسان کو اپنی عبادت کے لیے، حتیٰ کہ زمین کو بھی ہر کسی کو عبادت کے لیے خلق کیا، چاہے جو بھی ہے. ہندو ہی کیوں نہ ہو، ہمارے ہاں اللہ صرف ایک ہے. ہندو کے ہاں اگر ہندو اللہ کو مانے بھی صحیح تو بھگوان کہہ کے مانتے ہیں، پر ان میں ایک شریک ہو جاتا ہے، وہ مورتی کو پوچھ کے مانتے ہیں. اس کا مطلب انہوں نے شریک کرا دیا. اب اللہ جو اللہ ہے، جو شریک، جو شہید ہو جائے اس کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا. یہ تو حدیث ہے نا، چونکہ شہید ہوتا بھی زندہ، تم لوگ شہید زندہ ہوتا ہے نا، یہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو شہید ہو جائے ہر گناہ معاف. سوائے 2 گناہوں کا، ایک اگر اللہ کے ذات میں شرک نہ کرے، اگر شرک کرتا ہے تو پھر شہید کیسا؟ شہید تو ہوئی جو اللہ کی راہ میں قربان ہو. ایک شرک نہ کرے، دوسرا کسی کا قرض نہ رکھے. اور اللہ کہتا ہے مجھے قرض دو، قرض حد نہ، قرض دو. کوئی ہے جو خدا قرض دے؟ اور جو اب ہم عزاداری کرتے ہیں یہ اللہ کی عبادت ہے، ہمارا کام نہیں. کیونکہ اس نے قرآن میں کہا تم لوگ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. حسین نے تو اس کا نوک نیزہ میں بھی ذکر کیا تھا. 120 مقامات پر حسین ذکر کرتا ہے خدا کا، 120 مقامات پر حسین ذکر خدا کا کرتا ہے. اب جب وہ 120 مقامات پر حسین خدا کا ذکر کر رہا ہے، اب جب 120 مقامات پر حسین خدا کا ذکر کر کے بتا رہا ہے، اب اس کا کام ہے اس کا ذکر کرے. پر وہ میں اپنی عزاداری میں شریک ٹھہرا کے بتا رہا ہے کہ تم اگر قرض نہ چکانا چاہتے ہو تو اس عزاداری میں شریک ہو جاؤ. اب 5 امام کا امام نے وہ امام 5 امام کا 5 امام سے ایک بندے نے پوچھا کہ مولا قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ 6 امام سے ایک بندے نے پوچھا درود پڑھے اللہم صلی کا مولا قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا، اچھا بندے نے پوچھا کہ مولا اللہ تو قرض رکھتا نہیں، پھر اللہ قرض حسنہ مانگ کرو. امام نے فرمایا قسم اللہ مجھے مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم. امام نے فرمایا قرض حسنہ سے مراد ہے جس نے بھی 1 درہم حسین کی عزاداری میں خرچ کرے گا خدا اس کا مقروض ہو جائے گا، خدا اس کا مقروض ہو جائے گا. 1 درہم جو بھی حسین کی عزاداری میں خرچ کرے گا خدا اس کا مقروض ہو جائے گا. اب اللہ کے نزدیک عبادت وہی جو عبادت ہے جسے اللہ پسند. اب اللہ ہر عبادت بھی قبول نہیں کرتا. اب خدا بہتر جانتا کون کون سی باتیں قبول کرنی ہے کون کون سی نہیں. یہی ہے نا، بولو یہی ہے نا. اب جب دیکھا جائے تو دین بھی ایک طرف تو خیر اب دین اسلام وہی جو حسین ہے اور نہیں. قرآن کتاب، قرآن حکیم، قرآن مجید حسین نے بچائی ہے، پر حسین نے دین ایسا بچایا کہ کربلا کے بعد
کوفہ قافلہ پہنچ چکا آدھی آقا. کوفہ قافلہ تو پہنچا تھا. اب خالی قافلہ نہ پہنچا، قافلوں کے ساتھ 72 سروں پہ پہنچے. 72 سال. اس میں ایک ننھا لیزگر بھی تھا، 6 ماہ کا لیزگر. اس میں ایک 32 سال کا جوان عباس بھی تھا. اس میں ایک 18 سال کا جوان علی اکبر بھی تھا. اس میں ایک 13 سال کا جوان قاسم بھی تھا. اس میں ایک 57 سال کا باپ جو جس سکینہ کو یتیم ہوتے چھوڑ آیا حسین بریلی بھی تھا. عزادارو اس میں ایک غازی آباد بھی تھا. اس میں ایک حضرت عمران بھی تھا. عزادارو علی کے اس میں 9 بیٹے بھی تھے. 72 سر تھے. 72 سروں کو کبھی کربلا سے کوفہ، کبھی کوفہ سے شام، کبھی شام سے بازار، کبھی بازار سے دربار گھماتے رہے علی کی بیٹیوں کو. اور ننگے چادر علی کی چادر اتار کے کبھی علی کی بیٹی اس بازار، کبھی اس بازار. 72 بازار، 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں. ہر موڑ پہ زینب کہتی تھی کوئی چادر دے دے. زینب والے روک کہتی ہے سجاد ان سے پوچھ حسین کو رو لو. اللہ جانے عزادارو عجیب قیدن ہے. اب جو بھائی کی لاش پہ رونے کے لیے بھی حسین کے قاتل سے اجازت مانگ رہی ہے. اب عزادارو لاشیں دفنائی جا رہی تھی فوجیوں کی، یزید فوجیوں کی اللہ لعنت کرے. ابن لاشیں دفنا رہا تھا، مٹی پھینک رہا تھا. کہا تھا اس کو بھی دفناؤ. کہا اب علی کی بیٹی روک کہتے سجاد ان سے پوچھ کہ ہمارے بھائی کو بھی دفن کرے گا. اب ابن لعنتی روک، ابن لعنتی کتے کا بچہ کہتا ہے نہیں، ہم صرف مسلمانوں کو دفن کرتے ہیں. اب علی کی بیٹی مدینے منہ کر کے کہتے نانا یاد رکھنا دین بچانے آئے تھے، آپ کا بیٹا بے کفن ہو بے غسل پڑا رہا کربلا کے رہا، اور انہوں نے کہا مجھے مسلمانوں کو دفن کرتے ہیں، باغیوں کو دفن نہیں کرتے. باغیوں کو دفن نہیں کرتے، باغیوں کو دفن نہیں کرتے. اب روتی علی کی بیٹی سجاد قاتل سے پوچھ حسین کو رو لوں. اب شمر لانتی کہتے ہیں ایک بین کرے کی اجازت ہے. ایک بین کی اجازت ملی، کا ایک بین زیادہ کیا تو تازیان ہمارے. سجاد کہتا ہے ٹھیک ہے ایک بین زیادہ نہیں کریں گے، میری پشت ہے. اب سجاد زینب کو کہتے پھپھی رو لے. اب حسین کے لاش پہ کہتے حسین رو لو. حسین ایک بین ہے، تجھے رو یا عباس کو رو، یا علی اکبر کو رو یا علی اصغر کو رو. ہر لاشے میں تواضع اٹھے رو. ہر لاشے میں تواضع اٹھے رو جس کا رونے والا کوئی نہیں. اب جب کربلا میں جب لاشیں دفنائے جا رہے تھے نا، 11 محرم کے دن لاشیں دفنائے جا رہے تھے، تو ایک لاشیں 2 لاشیں ایسے تھے جو بے کفن پڑے تھے. اب شمر لانتی ابن لانتی کا بچہ کہتا ہے ان لاشوں کا وارث کوئی نہیں جو ان کا پر ہے. اب زینب روم کہتے ہیں ان کی ماں مر چکی ہے، ان کی ماں مر چکی ہے، ان کی ماں مر چکی ہے. اب لاشیں دفنانے کے وقت تو عزادارو لاشیں دفناتے بھی ہیں، عزادارو قاتل ہنستے بھی. اب زینب پہلے کبھی حسین سے پوچھتے حسین ایک بہن ہے تجھ پہ رو یا عباس پہ رو. اب عباس کہتے ہیں اپنے علی اکبر پہ رو. علی اکبر کو علی اکبر ایک بہن ہے تجھ پہ رو یا علی عباس علی اکبر کہتا ہے علی اصغر پہ رو. عزادارو اب علی اصغر کے لاش میں سے بھی آواز آنے لگی اس پہ رو جس پہ رونے والا کوئی نہیں.
عزتدارو ہر کسی کے لاشے میں سوال ہے اون محمد کو رولے عزتدارو اب ایک بہن تھا، ایک بہن جیسے ہی زینب علیہ رونا شروع کیا اب حسین ابن علی روتا بھی ہے، پورا دشمن تازیاں لے کے سجاد کی پشت پہ مارتا ہے، سکینہ رو کہتی ہے حبی اماں بات کر دیجیے، ہر کسی کو بھائی پیارے ہوتے ہیں، میرا بھائی سجاد بھی دیکھے وہ تازیاں کھاتا جا رہا ہے، آپ عزتدارو جیسے ہی زینب عالیہ نے اب عزتدارو کربلا کی زمین میں قافلے بیٹھے، 11 محرم کو قافلہ چلنا شروع ہوا، قافلے کا چلنا تھا، قافلہ چلتا کربلا سے کوفہ پہنچا، کوفہ کے حدود میں داخل ہوا، آگے ابن لانتی کے دربار میں پیشی ہوئی، ابن لانتی کے دربار میں پیشی تھی، اب ابن لانتی کا بچہ اب جیسے ابن لانتی کے دربار میں پیش ہوئی، آل رسول کی 72 سار پرے تھے، 9 کے نظام سے، کچھ مصائب ایسے بھی ہیں جو جس میں پردہ ڈالے جاتے ہیں، کچھ مصائب ایسے بھی ہیں جن میں پردہ ڈالے جاتے ہیں۔ اب ابن لانتی تخت پہ بیٹھا ہے، لانتی کا بچہ کہتا ہے ان میں علی کی بیٹی کو، لانتی کا بچہ کہتا ہے ان میں علی کی بیٹی کون سی ہے، اب عزتدارو لانتی کا بچہ کہتا ہے ان میں علی کی بیٹی کون سی ہے، زینب علیہ دربار میں کھڑی ہے، اب 3 دن قافلہ یہیں پر قیام، 3 دن 4 دن قافلہ یہیں پر قیام کیا ہے، قافلے نے یہیں پر قیام کیا، اب قافلہ عزتدارو کوفے زبان میں بغداد میں گیا، اب کوفلے کو قافلہ یہیں پر 3 دن قیام کیا، 3 دن قیام کر کے کھڑا رہا قافلہ، اب جیسے ہی قافلہ 3 دن یہاں پر قیام کر کے کھڑا رہا، علی کی بیٹی بے کفن ہو، عزتدارو علی کی بیٹی بے کفن ہو، بے ردا بے کفن ہو، عزتدارو علی کی بیٹی حسین کو چھوڑ کر آئی، بے غسل بے کفن چھوڑ کر آئی، جس کی لاشیں پہ 19 زخم تھے، جس کی لاشیں اب یہاں پر 3 دن علی کی بیٹی کھڑی رہی بغیر چادر و ردا کے، اب عزتدارو کھڑی رہی، اب یہ نہیں پتا پیاسی تھی کہ پانی پیا تھا، کے بعد اب علی کی بیٹی کھڑی ہے دربار میں، 3 دن کے بعد قافلہ 15 محرم کو روانہ ہوا، 12 محرم کو آقا امام سجاد نے معجزے کے ساتھ حسین کی لاش دفن کیا، اب عزتدارو معجزے کے ساتھ امام سجاد کی لاش دفن کرتے ہیں، کلینے اٹھاتے ہیں، کلینے اٹھا کے لاش دفن کرتے ہیں، اب عزتدارو جیسے لاش دفن کرنے لگتے ہیں، بنی اسد کا قبیلہ آ کے کہتا ہے سجاد ہم نے جب لاش دفنانا چاہنا، یہ تو پتہ سجاد ان میں ایک گوشت کا ٹکڑا تھا، وہ گوشت کا ٹکڑا کون تھا، حسین کے جسم پر حسین کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا نکالنے کی کوشش کی، سجاد یہ تو پتہ حسین کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا تھا، اب گوشت کا ٹکڑا کھینچتے بھی تھے نہیں نکلتا تھا، پر حسین بزرگ کے پچھلے بنی اسد کہتے ہیں بنی اسد رو کے کہتے سجاد اب حسین کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا بھی تھا، اب اس کے جسم میں ایک سوراخ ایسا بھی تھا جو ایک بندہ ادھر کھولو کے دوسرے بندے کو دیکھ سکتا تھا، اب ادھر سجاد رو کو کہتے ہیں وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں میرا ننا بھائیا 6 ماہ کا لیندر تھا جو گھوڑوں کے سموں سے حسین کے جسم میں پاس ہو گیا تھا، گھوڑوں کے سموں سے حسین کے جسم میں پوست ہو گیا تھا۔ اب علی کی بیٹی عزتدارو کلینے اٹھائی، کلینے پہ ساری لاشیں پورے آ گئے، اب کلینے پہ لاشیں پورے آ گئے، کلینے اٹھا کے امام سجاد دفنانے لگے، غسل جنازہ عزتدارو غسل دیا، غسل کے جنازہ پڑھنے کے بعد حسین کو دفنانے لگے، ہر کسی کو دفنایا، پر ایک کلین پہ ایک لاشا ایسا تھا جو پورا نہ آیا، جس کو غازی عباس کہتے ہیں، ایک لاشا ایسا تھا جو پورا نہ آیا جس کو غازی عباس کہتے ہیں، اب وہ لاشا اٹھاتے بھی ہیں، عزتدارو دفنانے کی کوشش کی، ہر کوئی قبر میں پورا آ گیا، عباس کا لاشا اتنا بڑا تھا جو قبر میں حسین نے جب دفنایا نا تو عباس کا لاشا قد اتنا بڑا تھا جو پورا نہ ہوتا، آج آپ لوگ جوار بیٹھے آپ لوگ جاتے ہیں نا کربلا اور دیکھتے ہیں کربلا، کہ کربلا جیسے اب جاتے ہیں کربلا دیکھتے ہیں
کہ عباس 32 سال کا پاس تھا، زینب اور عباس کا قد برابر تھا. اب زینب اور عباس کا قد برابر تھا. آپ دیکھتے ہیں عباس جیسے عباس کی قبر چھوٹی ہے. کیوں؟ 32 سال کا پاس تھا جس کا قد اتنا تھا تو کوئی گھوڑ عباس جب گھوڑ پہ بیٹھو نا تو کسی کے مائک لال کی بھی ضرورت نہیں کہ عباس گز مارے. اب لگا کہتے تھا جب جھکے تھے باز، جب 40ویں کے بعد چیلم کے بعد ایک قافلہ پہنچا نا ام البنین کے پاس، کہ ام البنین کے بعد جب قافلہ پہنچا، اب ام البنین کے بعد جب قافلہ پہنچا نا اب ایک صحابی پہنچتا ہے کبوتر کا کھاد. اب یہاں پر 2 روایتیں ملتی ہیں. اب دونوں روایتیں سننا. ایک روایت ہے بی بی سغرا کے پاس حسین نے کبوتر جو دیکھ رہے تھے کربلا میں قتل ہوتے ہوئے، حسین نے کبوتروں کو واپس بھیجے تھے مدینے. اب وہ کبوتر مدینے پہنچے تھے خط لے کے بی بی سغرا کے پاس حسین قتل کی کہ قتل ہو گیا. پر ایک یہ بھی تھا کہ ایک قاصد پہنچا تھا چیلم کے دن ام البنین کے پاس کہ عباس مارا گیا. اب میں پورا جملہ نہیں پڑھا، بیچ میں چھوڑا، اب پورا جملہ سن. اب عباس مارا گیا. عباس مارا گیا پہلے نا حسین قاصد کہتا ہے حسین ابن علی قتل ہو گیا. ام البنین نے یقین نہ کیا. پھر کا زینب علیہ کردار چھین گئی. ام البنین نے یقین نہ کیا. پھر کا بی بی سکینہ کے بال اور کانوں سے چھین گئی. ام البنین نے یقین نہ کیا. ام البنین کہتے میں یقین نہیں کرتے حسین مارا گیا اور عباس زندہ ہو، حسین مارا گیا اور عباس زندہ ہو. پھر کہا علی اکبر کو 6 ماہ کے لیے کو تیر لگا. ام البنین نے یقین نہ کیا. پھر کہا علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل لگا. 18 سال کا جوان تھا جو بی بی سغرا کا بھائی تھا. حضرت ام البنین یقین نہ کیا. آپ حضرت جو اس نے جملہ کہا ام البنین رو کے کہتے ہیں یہ بتا عباس زندہ. اب وہ رو قاصد کہتے ہیں وہی تو بتا رہا ہوں عباس ہی مارا گیا. ام البنین کہتے ہیں کس کی ضرورت جو عباس کو مارے؟ کہا پانی لینے گیا تھا پھر واپس نہ آیا، جس نے گز مارا تو گریجے. اب ام البنین کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا پہلے عباس مارا تھا پھر باقی بعد. اب کربلا میں جب 12 محرم کے بعد قافلہ روانہ ہوا کوفے، رو کے لیے بیٹی کھڑی تھی. اذان کا وقت شروع ہوا. اب یہاں پر طلحہ کے بیٹے نے کہا سجاد اب بتا کون جیتا، تو جیتا یا ہم جیتا؟ سجاد کہتے ہیں اذان ہو لینے دے پھر بتائیں گے کون جیتا. جیسے اللہ اکبر کا اذان ہوئے دارو پھر سجاد رو کے کہتا بتا تو جیتا کہ ہم جیتا؟ ہم جیتے. اب دارو رو کے اب طلحہ کا بیٹا کہتا مارنے کا پیدا تو کوئی نہ ہوا حسین کو، ہم نے حسین کو اس لیے مارا تھا کہ اذان بھی ختم ہو جائے گی اللہ بھی اذان میں نہیں آئے گا. اب دارو جیسے اذان میں اللہ کا بلند ہوئی جیسے اذان اب ردایا جتنی اذانیں آتی تھی سارے ظالم سجاد کے پشت پہ تاج لانے.